اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری گفتگو ہے۔ پچھلی دو نشستوں میں اب تک آپ کے سامنے دو گناہان کبیرہ کا بیان ہو چکا ہے، ایک شرک کو بیان کیا اور ایک عاق والدین کو بیان کیا، اور دونوں کا مختصر بیان آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگرچہ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے اور بہت زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے، کئی چیزیں اس میں آ سکتی تھی، لیکن مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں دیکھیے بیان کیا تھا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو گناہان کبیرہ کہلاتے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو گناہان صغیرہ کہلاتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہ، گناہان صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ تو اب یہاں پر یہ سوال آئے گا کہ یہ گناہوں میں تقسیم کیوں ہے؟ کیوں کچھ گناہوں کو بڑے گناہ کہا جا رہا ہے اور کیوں کچھ گناہوں کو چھوٹے گناہ کہا جا رہا ہے؟ کیا چھوٹے گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کو کر سکتے ہیں، ان پر کوئی سزا نہیں ہے، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ان پر کوئی عذاب نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ یہ دونوں اصطلاحیں بنائی اس لیے گئی ہے اور بیان اس لیے کی گئی ہے کہ گناہان کبیرہ سمجھ لیجئے ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کے متعلق قرآن میں یا احادیث معصومین علیہ السلام میں جہنم کنفرم ہے۔ یعنی قرآن میں یا تو صریح طور پر، واضح طور پر آیت موجود ہے کہ اگر بالفرض گناہ کبیرہ میں سے اس گناہ کو انجام دیا تو جہنم میں انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ جیسے آپ کے سامنے کل کی مجلس میں کچھ گناہ بیان کیے تھے، جیسے اگر بے نمازی ہے تو اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو اس طریقے سے یہ گناہان کبیرہ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے احادیث معصومین میں اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر اس گناہ کو کسی نے انجام دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی جہنم کا وعدہ کر لیا جائے وہ گناہان کبیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن گناہان صغیرہ میں جہنم نہیں ہے، عذاب ہے، دوسرے ہو سکتا ہے عذاب ملے، دوسرے سزاؤں میں انسان کو گرفتار ہونا پڑے، لیکن انسان کو گناہان صغیرہ کی وجہ سے جہنم میں جانا نہیں پڑے گا۔ اچھا، پھر گناہان کبیرہ کا ہم صرف کیوں بیان کر رہے ہیں؟ گناہان کبیرہ کا بیان اس لیے جاری ہے کہ اگر ہم گناہان کبیرہ سے بچ گئے تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچا لے تو یہ اس کا بچنا گناہان صغیرہ سے آٹومیٹکلی کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں، پروردگار عالم اس کو خود معاف کر دے گا اگر وہ اس نے گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے ہم گناہان کبیرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ گناہان صغیرہ بھی کبھی کبھار گناہان کبیرہ بن جاتے ہیں۔ کب؟ کیسے وہ گناہان کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں؟ ہاں، ایک تو یہ کہ میں نے اصطلاح استعمال کی گناہان صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ اگر کوئی انسان گناہان صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر انجام دے دے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ توبہ کر لیں گے بعد میں۔ یہ جو ہلکا سمجھ ہے نا، یہ اس کو کوئی ویلیو نہ دینا ہے، یہ اس کو آٹومیٹکلی گناہان کبیرہ میں کنورٹ کر دے گا اور پھر یہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور
ایک اور طریقہ تھا کہ یہ گناہ صغیرہ خود بخود گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ. بار بار کرنا، تکرارن و مرارن، بار بار جو ہے وہ مسلسل کرتے رہنا، یعنی وہی ایک طریقے سے ویلیو نہ دینا، تو پھر یہ گناہ صغیرہ آٹومیٹکلی گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی سمجھے کہ گناہ صغیرہ سے مطلب ہے کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اب ہماری گناہ کبیرہ میں بات ہو رہی تھی. دو گناہوں کا بیان ہو چکا ہے، ایک شرک اور ایک آق والدین. آج سے ہم جن گناہوں کا بیان شروع کر رہے ہیں ان کا تعلق ہے زبان سے، یعنی آسان الفاظ میں زبان سے جو گناہ انسان انجام دیتا ہے وہ کون کون سے. کئی گناہ ہیں، وہ انشاءاللہ بھی بیان ہوں گے. اگر انسان یہ زبان کے گناہ چھوڑ دے 80% جو ہے وہ بچ جائے گا، کیونکہ اکثر جو گناہ کبیرہ ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، زبان ہی کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر زبان کو کنٹرول کر لیا، زبان انسان کے قابو میں آ گئی، تو پھر انسان خود بخود اس سے محفوظ ہو جائے گا اور خود بخود بچ جائے گا. اب دیکھیے، زبان کو قابو میں رکھنا یہی ایک جو ہے وہ مشکل کام ہے کہ انسان زبان کو کیسے قابو میں رکھے. کیونکہ روایت میں ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ان کے جو اصحاب ہوتے تھے انہیں زبان کی اہمیت پتہ تھی. وہ جانتے تھے کہ یہ زبان ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے. لہذا روایت کے جملے کہ جو پانچویں امام کے اصحاب تھے، جب یہ محفلوں میں ایسے ہی بیٹھتے تھے تو اپنی زبان کے نیچے کنکر رکھ کر بیٹھا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ ہمیں کوئی زبان سے ہمارا گناہ سرزد نہ ہو جائے. اس طریقے سے وہ رکھ کر بیٹھا کرتے تھے. ایک میں نے آپ کے سامنے حکایت بھی بیان کی تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ چلی گئی تھی ایک عامل کے پاس، ایک پیر کے پاس جیسے ہم کہتے ہیں، اور جا کر کہا تھا کہ میرے اور شوہر کے درمیان بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہو سکتے. سامنے سے وہ بولتا ہے، ادھر سے میں بولتی ہوں، ختم ہی نہیں ہوتے جھگڑے. تو اس نے کہا تھا کہ ایک یہ پتھر ہے اور یہ اگر زبان کے نیچے رکھ لو تو تم جھگڑوں سے بھی بچ جاؤ گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا. کہا کہ کیا مطلب، اس پتھر میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کہا پتھر میں خاص بات یہ ہے کہ مقدس مقامات سے مس ہوا ہوا ہے. اچھا لاؤ. اب جو ہے وہ عورت آئی 4 مہینے بعد اور کہا یہ آپ کا پتھر کام کر گیا اور اس نے مجھے شوہر کے جھگڑوں سے اور بد کلامی سے بچا لیا ہے، فحش گوئی سے بچا لیا ہے. جب بھی شوہر اور مجھ میں جھگڑا شروع ہوتا میں زبان کے نیچے وہ پتھر رکھ لیتی تھی اور نتیجتاً جھگڑا رک جاتا تھا. آپ بتائیے یہ کہاں سے مس ہوا ہوا ہے؟ اس نے سامنے سے کہا یہ مس کہیں سے نہیں ہوا، یہ آپ کو خاموش رہنے کے لیے جو ہے وہ پتھر دیا گیا تھا کہ اگر دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہو، ایک خاموش ہو جائے تو آٹومیٹکلی انسان جو ہے وہ جھگڑے سے بچ جائے گا اور دوسرے گناہوں سے بچ جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا دیکھیں، جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں تو صلوات کی آواز تھوڑی سی بلند ہوتی جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. اب آئیے زبان کے اوپر کچھ احادیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم براہ راست گناہوں کا بیان شروع کریں گے جو زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اچھا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا فرمان گرامی ہے للانسان فضیلتان. فرمایا اللہ نے انسان کو 2 فضیلتیں عطا کی ہیں. 2 فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف انسان کے پاس ہے. آپ اگر غور کیجئے تو یہ جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیے، جانور بھی تھکتے ہیں، انسان بھی تھک جاتے ہیں. جانور بھی کام کرتے ہیں، انسان بھی کام کرتے ہیں. جانور بھی اپنے جو فیملی ہوتی ہے ان کا خیال رکھتے ہیں، انسان بھی خیال رکھتے ہیں. جانور بھی کھانا پینا کرتے ہیں، انسان بھی کھانا پینا کرتے ہیں. تو پھر یہ فرق کہاں آ رہا ہے؟ یہ انسان کو فضیلت کیوں مل گئی؟ مولا متقیان نے کہا 2 چیزوں کی وجہ سے انسان کو 2 فضیلتیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو جانوروں کے پاس نہیں ہیں. کون کون سی؟ عقل اور مولا نے فرمایا للانسان فضیلتان، انسان کے لیے 2 فضیلتیں، عقل و منطق. ایک ہے عقل اور ایک ہے زبان. یہ 2 چیزیں انسان کو عطا کی گئی ہے. اچھا، یہ باعث فضیلت کس وقت بنے گی؟ مولا نے فرمایا کہ یہ باعث فضیلت اس وقت بنے گی وبالعقل یستفید وبالمنطق یفید. فرمایا عقل سے جس وقت انسان فائدہ حاصل کرے اور زبان کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اس وقت یہ فضیلت کے معیار پر آئے گی. ایسے ہی یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. بالفرض اگر ایک ایسا انسان ہے جو عقل کو استعمال نہیں کر رہا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور زبان کو استعمال نہیں کر رہا فائدہ پہنچانے کے لیے، تو پھر اس کی عقل اور اس کی زبان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ فضیلت کے معیار پر نہیں اترتی یہ دونوں چیزیں. لہذا مولا نے فرمایا کہ عقل سے فائدہ حاصل کرے اور زبان کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اب اگر انسان، آپ سوچئے کہ اگر فائدہ حاصل ہی نہیں کر رہا عقل سے، کوئی علم ہی حاصل نہیں کر رہا، کوئی فائدہ مند بات ہی نہیں سیکھ رہا، تو اب اس کی عقل کا کوئی فائدہ نہیں. اور سیکھ بھی نہیں رہا تو ظاہر سی بات ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا بھی نہیں رہا، زبان کے ذریعے سے دوسروں کے کام نہیں آ رہا، دوسروں کو فائدہ نہیں دے رہا. تو مولا کے حدیث کے مطابق، مفہوم کے مطابق اس زبان کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب یہ زبان فضیلت کے معیار پر نہیں اترتی ہے. یہ ہے زبان کی اہمیت.
رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ رسول اللہ کا فرمان ہے یعذب اللہ اللسان بعذاب لا یعذب بہ شیئا، فرمایا قیامت کے دن پروردگار عالم زبان کو جیسا عذاب دے گا ویسا کسی اعضاء و جوارح کو عذاب نہیں دے گا۔ آپ دیکھیے کئی کام ہیں جو ہاتھ سے ہوتے ہیں، بالفرض ہاتھ سے کسی کو انسان کبھی نقصان پہنچا دیتا ہے، کبھی آنکھوں سے نامحرم کی طرف نگاہیں اٹھ جاتی ہیں، کبھی دوسرے گناہ ہوتے ہیں دیگر اعضاء و جوارح سے، لیکن رسول اللہ فرما رہے جتنا شدید عذاب زبان کا ہے اتنا شدید عذاب کسی کا نہیں۔ تو اب کیا ہوگا جب اسے عذاب دیا جائے گا؟ فَيَقُولُ، زبان فوراً کہے گی یا رب عذبتنی بعذاب لم تعذب بہ شیئا، پالنے والے تو نے مجھے اتنا شدید عذاب دیا، مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا، لیکن یہ جو دوسرے اعضاء و جوارح ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ دوسری چیزیں، ان کو تو نے اتنا شدید عذاب نہیں دیا، مجھے اتنا جو ہے وہ سخت عذاب دے دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے ہاتھ اتنے بڑے بڑے، پیر اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، آنکھیں جو ہے وہ اتنی چوڑی چوڑی، لیکن زبان کا وزن کیا ہے؟ آدھی چھٹانگ کی ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے زبان کو۔ تو زبان پروردگار عالم سے قیامت کے دن شکوہ کرے گی، پالنے والے مجھے سب سے سخت عذاب دیا اور یہ دوسرے اعضاء و جوارح کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا۔ تو پھر پروردگار عالم کا جواب آئے گا خرجت من کا کلمۃ فبلغت مشارق الارض و مغاربہا، فرمایا تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرا کوئی گناہ چھوٹا موٹا ہے؟ تیرے ذریعے سے ایک کلمہ نکلا تھا، ایک بات تو نے کہی اور وہ بات چلی گئی مشرق اور مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں پھیل گئی، ہر جگہ پھیل گئی۔ اس کے ذریعے سے ہوا کیا؟ فسفک بہدم، خون بہایا گیا ہر جگہ دنیا میں۔ ایک زبان نے بالفرض غلط فتویٰ دے دیا، ایک زبان نے کوئی غلط بات کہہ دی، ایک فساد کی بات کر دی کہ بالفرض فلاں مسلک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ پہنچ گئے خون بہانے کے لیے، ان کی عبادت گاہوں پر پہنچ گئے حملہ کرنے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ وَانْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ، فرمایا تیرے ہی ذریعے سے مال حرام جو ہے وہ کمایا گیا اور اس کو حاصل کیا گیا۔ وَانْتُهِكَ بِهَا الْفَرَجُ الْحَرَامُ، اور تیرے ذریعے سے ہی لوگوں کی، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا تیری وجہ سے۔ آپ دیکھیے آپ کو تاریخ میں کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ ایک زبان کی وجہ سے ایک بات نکلی جس کی وجہ سے خون بھی بہایا گیا، جس کی وجہ سے فساد بھی برپا ہوئے، جس کی وجہ سے عزتیں بھی لوٹی گئیں، جس کی وجہ سے مال حرام بھی جو ہے وہ کمایا گیا، سب کچھ ہوا زبان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر پروردگار عالم نے قسم کھا کر کہا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اب مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، لَأُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَيْئًا مِّن جَوَارِحِكَ، فرمایا اب مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلالت کی، جیسا عذاب تجھے دوں گا ایسا عذاب دیگر اعضاء و جوارح کو نہیں ملنے والا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ زبان کس لیے مولا نے فرمایا کہ دو فضیلتیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے زبان۔ زبان کا کام ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اگر یہ زبان فائدہ پہنچانے کے بجائے دوسرے نقصان کے کام کر رہی ہے تو مولا نے فرمایا، رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ پھر قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس زبان کو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا ایک روایت میں ضمناً عرض کر چکا ہوں لیکن اس کو دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ اگر کوئی نہیں تھا تو وہ بھی اس روایت کو جو ہے وہ سماعت کر لے۔ چوتھے امام کا فرمان ہے، امام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان تمام اعضاء و جوارح سے ایک سوال کرتی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی سب سے پہلے زبان ایک سوال کرتی ہے تمام اعضاء و جوارح سے، ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے، ان آنکھوں سے، سب سے، کانوں سے ایک سوال کرتی ہے۔ وہ کیا سوال کرتی ہے؟ حضور آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ نے کیسے صبح کی؟ آپ سب امن و امان میں ہیں؟ سب خیریت سے؟ یہ زبان پوچھتی ہے تمام اعضاء و جوارح سے۔ تو بدلے میں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ بدلے میں ایک ہی جواب پلٹ کر دیتے ہیں، اگر تو نے ہمیں خیریت سے رہنے دیا پورے دن تو ہم خیریت سے ہیں، لیکن اگر تو نے خیریت سے نہیں رہنے دیا تو پھر ہم خیریت سے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے غور کیجئے، چلتی زبان ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، چلتی زبان ہے، پھٹتا سر ہے، چلتی زبان ہے، دیگر کام جو ہے وہ سارے اسی سے ہوتے ہیں۔ زبان جو ہے وہ گویا فساد کی جڑ ہے، یہی جو ہے وہ سارے کام کروا رہی ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تمام اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے تم سب خیریت سے ہو؟ تمام اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں خیریت سے رہنے دیا ہم خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد کہ اللہ اللہ فینا، تمام اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے بارے میں ڈرو، کیونکہ تیرے ذریعے سے ہی ہمیں ثواب ملے گا اور تیرے ذریعے سے ہی ہمیں عذاب ملے گا۔ کیا مطلب؟ ثواب زبان کے ذریعے سے ہی اور ثواب عذاب جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہی۔ آپ دیکھیے یہی زبان ہے جو تلاوت قرآن بھی کرتی ہے، یہی زبان ہے جو زیارت عاشورہ بھی پڑھتی ہے، یہی زبان ہے جو نوحے بھی پڑھتی ہے، یہی زبان ہے جو مجلسیں بھی پڑھتی ہے، یہی زبان ہے جو مرثیے، سلام، منقبت، قصیدے سب یہی زبان پڑھتی ہے، صحیح ہے؟ تو اس کے ذریعے سے ثواب مل رہا ہے، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے عذاب بھی ملنا ہے۔ یہی زبان غیبتیں کر رہی ہے، یہی زبان دوسروں کے گھروں میں فساد لا رہی ہے، یہی زبان دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کروا رہی ہے، سب کچھ یہی کروا رہی ہے۔ تو تمام اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ اگر تو نے خیریت سے رہنے دیا تو ہم خیریت سے ہیں، اور خدا کے لیے ہمارے بارے میں ڈر، تیری وجہ سے ہی ہمیں ثواب بھی ملنے والا ہے اور تیری وجہ سے ہی ہمیں عذاب ملنے والا ہے۔ اچھا اب آئیے زبان کے گناہ پر۔
اب آپ سے سوال ہے، ذرا بتائیے کون کون سے گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے، جو زبان کی وجہ سے وجود میں آتے گناہ، کون کون سے گناہ ہیں؟ بتاؤ بیٹا، جزاکم اللہ۔ ایک ہو گیا غیبت، اور گالی بکنا، اور جھوٹ بولنا، اور تہمت لگانا، اور چغلی کرنا، اور فتنہ و فساد برپا کروانا۔ تو یہ 5-6 مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں، گناہ کبیرہ، جو زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہذا میں نے کہا اگر انسان زبان کو قابو میں کر لے تو پھر آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے وہ کئی گناہ کبیرہ سے وہ بچ جائے گا۔ وہ کئی گناہ ہیں جو زبان کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اب آج جس گناہ پر ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے جھوٹ، اور پہلے بھی بیان کیا وہ گناہ جسے معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہاں اگر بالفرض کوئی چوری کر لے، کوئی بالفرض جو ہے وہ کوئی بدکاری کر لے، کوئی حرام فیل کر لے، تو ہمارے معاشرے میں اس کو بہت زیادہ گنہگار سمجھا جاتا ہے بہت بڑا گنہگار۔ لیکن حدیث کے مطابق، روایات کے مطابق جو جھوٹ بول رہا ہے وہ زیادہ گناہ ہے۔ صحیح، ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں روایتیں پیش کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلا دیکھیے نقصان جھوٹ کا۔ سورہ مبارک نحل کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سرنامہ کلام میں آیت کا نشان ہے 105 آیت پڑھی، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، فرمایا جھوٹ فقط اور فقط وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے۔ صحیح ہے، پہلا نقصان یہی ہے، 5 امام کی حدیث ہے، جھوٹ ایمان کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اگر وہ توبہ نہ کرے وہ دنیا سے جائے گا تو روایت کے مفہوم کے مطابق وہ مومن نہیں مرنے والا، اس کے ہاتھ سے ایمان چلا جائے گا۔ جو میں بیان کرتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اگر بالفرض انسان ان پر نادم نہ ہو، ان پر شرمندہ نہ ہو، مسلسل ان کو انجام دیتے رہے بغیر جو ہے وہ سمجھے ہوئے کہ یہ حرام کام ہے، اب تو یہ نارمل روٹین ہو گئی بولنا، تو اب اگر اس کو ویلیو نہ دے تو پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ سے یہ عقائد، یہ ایمان ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ولایت سلب ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھ سے جانے لگتی ہے۔ لہذا قرآن نے صریح اور واضح الفاظ میں کہا کہ جھوٹ فقط اور فقط وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مومن یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صحیح ہے، اب میں آپ کے سامنے اس کی دلیل کے طور پر ایک روایت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد، سنیے گا، رسول اللہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آ گیا رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ سے آ کر ایک سوال کیے اس نے کچھ، اب آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، رسول اللہ سے آ کر کہتا ہے المؤمن یزنی، یا رسول اللہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے؟ بتائیے، مومن زنا کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے، جیسے معاشرے میں اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور واقعی ہے گناہ کبیرہ میں سے یہ زنا کرنا، نعوذ باللہ، خدا سب کو بچائے اس سے۔ زنا کر سکتا ہے مومن، حالت ایمان ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قد یکون ذالک، رسول اللہ نے فرمایا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، مومن ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی انسان ہے، اس سے گناہ یہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، ایسا نہیں کہ اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، رسول اللہ نے کہا ہو سکتا ہے۔ پھر کہا گیا المؤمن یسرق، یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ بالفرض کسی کا پیسہ چرا لیا، کسی کی چیز چرا لی، کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، کسی کا مال قبضہ کر لیا، یا رسول اللہ یہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے مومن چوری بھی کر لے۔ اس کے بعد کہا المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا لا، ہرگز نہیں، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں روایت، رسول اللہ نے کہا زنا کے قریب جا سکتا ہے، پاسبل ہے، چوری کے قریب جا سکتا ہے، پاسبل ہے، موجود ہے، پروبیبلٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ چوری کے قریب چلا جائے۔ یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول نے کہا ہرگز نہیں، پاسبل ہی نہیں کہ مومن ہو، حالت ایمان میں ہو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہو، رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، علی اور اولاد علی کا کلمہ پڑھتا ہو، اور اس کے بعد جھوٹ کے قریب جائے، نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اسی لیے جو ہے وہ امیر المومنین کا فرمان ہے اسی سے ملتا جلتا، فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں آئے گا، ایک ہوتا ہے نا ایمان کا مزہ، ایک ایمان کی لذت ہوتی ہے الگ سے، ایک انسان محسوس کرتا ہے عبادتوں میں، دیگر معاملات میں، دین پر عمل کرتے ہوئے ایک لذت آتی ہے اسے ایمان پر رہتے ہوئے۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر کوئی ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، اب وہ چاہے جھوٹ سنجیدگی میں بولے یا چاہے مذاق میں بولے۔ صحیح ہے، بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے بہت زیادہ مذاق میں، دوست کے ساتھ مذاق کرنا ہے، بالفرض اپریل فول آ رہا ہے، مذاق کر دیا، امیر المومنین نے منع کیا ہے، ائمہ علیہ السلام کی یہ روش نہیں ہے۔ مولا نے کہا مومن جو ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے گناہ کر سکتا ہے،
لیکن مولا نے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آخر میں جو ہے وہ فقط اور فقط 2 حدیثیں سنیے اور یہاں پر بات ختم ہوگی، لیکن جھوٹ پر مکمل بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگلے جمعے جھوٹ پر کنٹینیو کریں گے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں بیان کرنی ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، جہاں اسلام نے اجازت دی کہ جھوٹ بولو، وہاں پر پسندیدہ ہے جھوٹ بولنا، کہ تمہیں جھوٹ بولنا چاہیے۔ یہاں پر کچھ ایسے مواقع بھی ہیں، وہاں وہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں آپ کے سامنے بیان ہوں گے، اور پھر جھوٹ سے بچنے کے مختلف طریقے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ ظاہر ہے اتنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے تو اس پر بات بھی زیادہ ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اچھا، یہاں تک بات ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آگے اگلا فرمان ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مشہور و معروف حدیث، یہ وہ حدیث ہے جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے مدارس میں۔ کیا حدیث ہے؟ مولا نے فرمایا جعلت الخبائث کلھا فی بیت، مولا نے فرمایا تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ وجعل مفتاحها الکذب، لیکن فرمایا کہ تمام برائیوں کو کمرے میں بند کر دیا، لیکن اس کی چابی کس کو قرار دیا گیا ہے؟ جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں شراب بھی ہے، لیکن بعض روایتوں میں جھوٹ بھی ہے، کہ یہ جھوٹ تمام گناہوں کی چابی ہے۔ یہ اگر جھوٹ کی چابی لگا دی تو یہ کمرے سے ساری برائیاں باہر آ جائیں گی اور انسان سارے گناہ کرتا رہے گا۔ دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کرتا ہوں رسول اللہ کے زمانے کی، یہ بھی مشہور و معروف روایت ہے۔ روایت کے جملے، وَأَتَى رسول اللہ رجل، ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ کے پاس بیٹھا، فقالا، اور رسول اللہ سے آ کر کہتا ہے انی لا اصلی، یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھتا میں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑا فخر سے کہتے ہیں اور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں اور گناہ بیان کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب فجر وجر نہیں پڑھتے، زور اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں، مولانا صاحب ہم نے تو یہ کام کر دیا تھا، بالفرض یہ ہو گیا تھا، تو آ کر رسول اللہ سے کہہ رہا ہے انی لا اصلی، یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد فرمایا وانا ازنی، یا رسول اللہ کبھی کبھار زنا بھی کر لیتا ہوں اور زنا کے قریب بھی چلا جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا واکذب، یا رسول اللہ جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ 3 گناہ بتائے، بے نمازی بھی ہوں، نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز چھوڑ دیتا ہوں، دوسرا زنا کے قریب بھی چلا جاتا ہوں، اور تیسرا جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ فمن ای شیء اتوب، یا رسول اللہ ان میں سے کس چیز سے توبہ کر لوں؟ ایک چیز بتائیے جس سے میں توبہ کر لوں سچے دل سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایک گناہ کا آپ نام لیں گے میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، اب میں ان 3 گناہوں میں اتنا ملوث ہو گیا ہوں کہ میں تینوں گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک گناہ کا نام لیجئے، ایک گناہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چھوڑ دوں گا اور زندگی میں اس گناہ کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ یا تو آپ کہیے کہ میں آج سے بے نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دوں اور تارک الصلاۃ میں سے نہ ہو جاؤں، یا تو یہ کہیے کہ زنا کے قریب نہ جاؤں، یا تو یہ کہیے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ 3 میں سے ایک گناہ بتائیے جس سے میں توبہ کر لوں، ایک بتائیے۔ فاستقبلہ، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اور رسول اللہ نے کہا کالا من الکذب، رسول اللہ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھنا جا کر شروع کر دے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا کے قریب نہیں جا، رسول اللہ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب یہ رسول اللہ کی پلاننگ تھی، منصوبہ تھا کہ کس طریقے سے اسے دیگر گناہوں سے بھی نکالا جائے۔ رسول اللہ نے کہا جھوٹ بولنے سے چھوڑ دے۔ فاستقبلہ، خوشی خوشی قبول کیا، بس جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فعہدہ، وعدہ کر لیا، ان لا یکذب، کہ آج سے جھوٹ نہیں بولنا، پکا وعدہ ہے یا رسول اللہ آپ سے۔ اس کے بعد جب چلا گیا، فلما انصرف، جب گیا، واراد الزنا، اور اب اس نے ارادہ کیا زنا کرنے کا، نعوذ باللہ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی ارادہ کیا، فقال فی نفسی، اپنے آپ سے کہنے لگا، ان قال علی رسول اللہ، اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اور رسول اللہ نے کہا حل زنیت بعد ما عہدت، وعدہ کرنے کے بعد کبھی ایک دفعہ بھی زنا کیا یا نہیں کیا، تو اگر فإن قلت لا، فإن قلت لا، اگر میں نے کہہ دیا نہیں گناہ نہیں کیا میں نے، کذبت، میں نے جھوٹ بولا یہ، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کم از کم۔ وإن قلت نعم، اور اگر میں نے کہہ دیا ہاں میں نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، تو یضربنی الحد، پھر رسول اللہ کوڑے لگوائیں گے، کیونکہ زنا کی ایک سزا ہے 80 کوڑے، بعض جو ہے وہ مختلف روایتوں میں مختلف سزا ہے، کہ زنا کو بعض اوقات زناکار کو سنگزار کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات قتل کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کوڑے لگوائے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ مجھ پر حد جاری کروا دیں گے، مجھے کوڑے لگیں گے اگر میں نے جو ہے وہ سچ بول دیا۔ تو اب وہ کیا کیا، اس نے زنا کے قریب نہیں کیا۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اب نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، نماز میں سستی ہو رہی تھی، نماز نہیں پڑھنی۔ پھر فوراً کہا اپنے آپ سے ان سألنی رسول اللہ، اگر رسول اللہ نے مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھ لیا، فإن قلت صلیت، اگر میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ پڑھ لی نماز، کذبت، میں نے جھوٹ بولا اور رسول اللہ سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وإن قلت لا، اور اگر میں کہوں کہ نہیں نماز جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھی، یعاقبنی، رسول اللہ عذاب دیں گے، رسول اللہ عقاب کریں گے مجھ پر، میری سرزنش کی جائے گی۔ فتاب من الثلاثۃ، نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں گناہوں سے بچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپلائی کیجئے یہاں پر 11ویں امام کی حدیث کو۔ مولا نے فرمایا کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں رکھا گیا ہے، لیکن سب کی چابی ہے جھوٹ۔ انسان جھوٹ سے بچ گیا، تمام تر جو ہے وہ برائیوں سے انسان خود بخود بچتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
اچھا، اب انشاءاللہ اگلی تقریر میں یہیں سے بات کو شروع کریں گے. کچھ مواقع جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے یا اسلام نے پسند کیا ہے جھوٹ بولنے کو، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. جھوٹ سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور وہاں پر پھر ہماری جو ہے وہ جھوٹ کے موضوع پر بات ختم ہوگی. پھر اگلا جو ہے وہ زبان کا گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیك ووارث علم الماضیین من الوسیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملك الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. واجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم.